مینٹل ہیلتھ ڈے ایسے بہت سارے دن جو یونائٹڈ نیشنز نے ڈیزائن کیے ہیں منانے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں انسانوں کی بہتری کے لیے کوئی رستے نکلیں. اور یہ کئی سال سے مینٹل ہیلتھ ڈے منایا جا رہا ہے اور اس پہ بطور خاص تعلق بنتا ہے. تو یہ جو مینٹل ہیلتھ ڈے ہے اس کے بارے میں ہمیں بڑے غور سے دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہے کیا، کیوں مناتے ہیں ہم مینٹل ہیلتھ ڈے. کیونکہ ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مینٹل ہیلتھ کو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ فزیکل ہیلتھ تو کوئی چیز ہوتی ہے پر مینٹل ہیلتھ کوئی چیز نہیں ہوتی. کم از کم مجھے نہیں، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. کسی ندیم نور کا تعلق ہوگا، مس آمنہ کا تعلق ہوگا، میرا نہیں کوئی تعلق. میری مینٹل ہیلتھ کو کوئی مسئلہ نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا. ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی 10-11 سال پہلے مجھے جب پہلے دفعہ میں نے دیکھا کہ ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے پہ کچھ پیغامات آئے جو کہ میں نے دیکھے اور مجھے خیال آیا کہ میری مینٹل ہیلتھ کو تو خطرات لاحق ہیں. تو جب مجھے یہ خیال آیا کہ میری مینٹل ہیلتھ کو خطرات لاحق ہیں تو میں نے یہ بولنا شروع کر دیا کہ میرا خیال ہے کہ مجھے اپنی مینٹل ہیلتھ پہ توجہ دینی پڑے گی. یہ بات میں نے کرنی شروع کر دی اپنے دائیں بائیں لوگوں کے ساتھ، اور جس سے بھی میں نے یہ بات کی کہ میرا خیال ہے کہ مجھے اپنی مینٹل ہیلتھ پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور جس سے بھی میں نے یہ بات کی تو اس کا آگے سے ایک دم چونک کے جواب ہوتا تھا، کیوں، کیا ہوا؟ تو میں کہتا تھا ابھی ہوا تو کچھ نہیں لیکن ہو سکتا ہے. کہتے ہیں لیکن ایسا آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کو خطرہ ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ایسی بڑی معقول وجوہات ہیں. اور پھر میں نے ذکر کیا کہ جو میرے سینئر تھے اس فیلڈ میں کام کرنے والے، پاکستان میں اس فیلڈ میں کام کرنے والے، سیکیٹری میں کام کرنے والے جو میرے سینئرز تھے، ان میں سے کافی بڑی تعداد، آلموسٹ ایوری ون کو مینٹل ہیلتھ کے مسائل ہوئے. بعد میں ان کو جو نامی گرامی اس شعبے میں کام کرنے والے لوگ تھے 2000 کے قریب، تو 2000 تک مجھے اویئرنیس ہو چکی تھی کہ وہ سب کے سب جو ہیں وہ ڈائیگنوزڈ ہو چکے ہیں سیکیٹرک ڈس آرڈرز کے ساتھ اور انڈر میڈیکیشن ہیں، یعنی وہ میڈیکیشنز لیتے ہیں. تو اس پہ میں نے غور کیا کہ ہو سکتا ہے پھر یہ کچھ اس فیلڈ میں بھی خرابی ہو کہ جب آپ سیکیٹری کے فیلڈ میں کام کرتے ہیں تو آپ کی اپنی مینٹل ہیلتھ خطرے میں ہوتی ہے سب سے پہلے. اور لاسٹ سیشن میں کسی نے کہا بھی تھا کہ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ معاشرے میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ جو سیکیٹرسٹ ہوتے ہیں یا ایڈکشن کے فیلڈ میں کام کرنے والے لوگ ہیں یا جو سائیکالوجسٹ ہیں، یہ خود بھی بہت ہلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. بالکل، آپ بھی اس پہ یقین رکھتی ہیں. جی جی. تو اس خدشے کے تحت تقریباً 10 سال پہلے میں نے یہ کہنا شروع کیا کہ مجھے اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا پڑے گا. اسٹل ایٹ دیٹ ٹائم آئی بلیوڈ کہ میری مینٹل ہیلتھ ویسے بالکل ٹھیک ہے، تو کثر نفسی میں بات کر رہا ہوں. لیکن جب میں نے مینٹل ہیلتھ پہ کام کرنا شروع کیا تو کچھ ہی دنوں میں مجھے احساس ہوا کہ رفو گری کا کام بہت زیادہ نکل آیا. جیسے آپ کسی کپڑوں کو دیکھ رہے ہوں اور آپ نے کچھ میں کسی کا بٹن لگانا ہے، کسی کو آپ نے سلائی کرنی ہے، کسی کو جوڑنا ہے، کسی کو دھیڑنا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ بس آدھے گھنٹے کا کام ہوگا تو میں یہ کر لوں گی یا کر لوں گا. لیکن جب آپ کرنے بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ رفو گری کا کام بہت زیادہ نکلا ہے. اور 2011 12 13 میں مجھے شدت سے احساس ہوا کہ نہیں، وہ جو میرا خیال تھا کہ میری مینٹل ہیلتھ کو کوئی خطرہ نہیں، اس کو خطرات تھے اور اس کو خطرات ہیں. اور وہ خطرات نیگیٹیوٹی کے تھے، نیگیٹو خیالات کے تھے. جو آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس ہیں ان کی وجہ سے خطرات تھے. جو پرفیکشنزم کا بھوت سوار رہتا ہے وہ خطرات تھے. اور ورکہولزم سے متعلقہ خطرات تھے اور ہیں. اور پروکریسٹینیشن
یعنی جو کام کرنا ہے اس کو پوسٹ پون کرتے رہنا، اس کے خطرات بہت واضح تھے. تو مجھے پتہ چلا کہ یہ میرا کوئی وہم نہیں تھا، یہ ایک حقیقت تھی کہ میری مینٹل ہیلتھ کو خطرات لاحق ہیں. اور پھر میں نے اس پہ سنجیدگی سے کام کرنا شروع کیا اور پھر اس پہ کچھ نہ کچھ بہتری کے نتائج آنے شروع ہوئے. اب یہ جو مینٹل ہیلتھ پہ جو خرابیاں آتی ہیں، جو خطرات ہوتے ہیں، یہ ہمارے ماحول سے ہمیں انٹریکٹ کرنے کی وجہ سے آتے ہیں. جب ہم کسی کو کچھ کہتے ہیں اور کوئی پھر ہمیں کچھ کہتا ہے، جب ہم کسی کو ستاتے ہیں پھر کوئی ہمیں ستاتا ہے، جب ہم کسی پہ غصہ کرتے ہیں تو وہ جواباً غصہ کرتا ہے یا رنج کرتا ہے، تو اس سے ہمارے دماغ پہ کچھ ایسے پرنٹ جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں، امیجز جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ جس سے ہماری ذہنی صحت خراب ہو جاتی ہے. اور اس خراب ذہنی صحت کو ساتھ لے کے زندگی میں چلنے کے لیے پھر ہمیں کریکٹر ڈیفیکٹس کا سہارا لینا پڑتا ہے. جیسے جھوٹ ایک کریکٹر ڈیفیکٹ ہے، جیسے ریاکاری ایک کریکٹر ڈیفیکٹ ہے، جیسے منافقت ایک کریکٹر ڈیفیکٹ ہے، جیسے پیپل پلیزنگ ایک کریکٹر ڈیفیکٹ ہے. تو ان چیزوں کا سہارا لے کے چلنا پڑتا ہے. ٹارگٹ پہ ہونے کو سمجھ لیا جائے کہ ہماری مینٹل ہیلتھ ولنریبل ہے ود ایڈوانسنگ ایج. جو عمر بڑھتی چلی جاتی ہے تو ہماری ذہنی صحت کو خطرات زیادہ سے زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں اور ان کو انڈو کرنا چاہیے. جو آپ کہہ رہے ہیں انڈو کرنا چاہیے، تو ہر روز ہماری عمر ایک دن کے حساب سے بڑھتی ہے. سو ہم روزانہ ایجنگ کا جو نمبر ہے وہ 1 ڈے ہے، اور اگر آپ ایک دن میں ہونے والی ایجنگ کو انڈو کرنا چاہیں تو کچھ سٹیپس ہیں جو کہ آپ اسی دن میں کر لیجئے. جو آپ کو ایک دن بوڑھا کر رہا ہے تو اسی دن میں آپ کچھ ایسے کام کر لیجئے کہ وہ آپ کو ایک دن سے زیادہ جوان کرے. اور وہ کچھ اقدامات ہیں جو آپ کو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں فزیکلی ایکٹیو ہونا، ایکسرسائز کرنا، نیند پوری کرنا اور اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا، اور اپنے فیملی ممبر سے جھگڑا فساد نہیں کرنا. فیملی ممبر سے جھگڑا فساد رولا نہیں کرنا. بات کرنی ہے، حق سچ کی بات کرنی ہے، پھر خاموش ہو جانا ہے. اور دن میں 10 دفعہ حق سچ کی بات کریں اور خاموش ہو جائیں. تو حق سچ کی جو بات ہے اس میں رولا شامل نہیں ہے. آپ نے بس ایک سچی سی بات کر دینی ہے اپنے فیملی ممبر کے ساتھ، ٹرو بات کر دینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دھواں نہیں چھوڑنا، کچا دھواں نہیں چھوڑنا، اور آپ نے اپنی زندگی میں آگے بڑھتے رہنا ہے اور اپنی ایجنگ کو انڈو کرنا اور اپنے سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کرنا آن ڈیلی بیسس. یہ ہماری ذہنی صحت کو اچھا بنانے کے لیے مددگار ہو سکتی ہے. اگر آپ پی ایچ ڈی کرتے ہیں تو آپ کے ڈولے بالکل نہیں بنتے، لیکن اگر آپ ڈولے بنا لیتے ہیں تو اس سے پی ایچ ڈی نہیں ہوتے آپ. تو اسی طرح کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پی ایچ ڈی کیا تو دولت نہیں آئی. دولت ایک الگ منصوبہ ہے، پی ایچ ڈی ایک الگ منصوبہ ہے. جسمانی صحت، ذہنی صحت ایک الگ منصوبے ہیں دونوں. اور جو معاشرے میں لنکنگ کرنا ہے، یعنی تگڑے اور اچھے لوگوں سے لنکنگ کرنا، یہ ایک الگ منصوبہ ہے جس سے آپ کی زندگی میں بہتری آتی ہے. دیکھیں وہ جو سیلف ٹاک ہوتی ہے نا اندر سے، اسی سیلف ٹاک کی وجہ سے پیشنٹس علاج میں نہیں آتے. اور یہ بہت بڑی کنٹروورسی چلتی ہے بین الاقوامی طور پر کہ مریضوں کو مرضی سے داخل کرنا چاہیے یا مریضوں کو مرضی کے بغیر بھی داخل کر لینا چاہیے. تو یہ بہت بڑی کنٹروورسی چلتی ہے. لیکن اس میں ایک آسان سا جواب جو میرے سے کوئی پوچھتا ہے ٹیلی ویژن انٹرویوز میں، تو میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جو بندہ مرضی کے ساتھ داخل ہونا چاہتا ہے ایکچولی اس کو داخل نہیں کرنا چاہیے. جائے کہ وہ آؤٹ ڈور علاج میں دلچسپی نہ لے. اگر وہ آؤٹ ڈور علاج سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو پھر اس کو انڈور بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن انڈور علاج بنیادی طور پر صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو علاج نہیں چاہتے. جو علاج چاہتا ہے اور ساتھ یہ کمٹمنٹ دیتا ہے کہ وہ علاج کو سیبوٹیج نہیں کرے گا، علاج کو فالو کرے گا، وہ اپنے آپ کو دستیاب کرے گا، وہ اپنے آپ کو اویلیبل کرے گا، تو ایسا کچھ
ریہیبلیٹیشن سینٹر کے اندر ایسی کوئی رہنے کی ضرورت پھر نہیں ہوتی اگر کوئی بنیادی طور پر بہت خواہش مند ہو کہ وہ نشہ چھوڑنا چاہتا ہے. میری کل ہی اسکائپ پہ بات ہو رہی تھی انگلینڈ میں ایک کلائنٹ سے, تو دونوں میاں بیوی بات کر رہے تھے اور کافی عرصے سے الکوہلزم کی وجہ سے پریشان تھے. اوریجنلی پاکستانی ہیں اور وہاں سیٹلڈ ہیں پر سیٹل نہیں ہیں, اور وہ کہہ رہے تھے کہ اچھا ہمیں آپ بتائیے, ہم نے سنا ہے یہ 100 دن اندر ہوتے ہیں 100 دن باہر ہوتے ہیں, تو یہ وہ میں نے کہا نہیں, آپ کو 100 دن اندر رہنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ آپ سے جو 90 منٹس میری بات چیت ہوئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ بالکل ریڈی ہیں کہ آپ نے نشہ چھوڑنا ہے. آپ کو صرف سکل سیٹ چاہیے, آپ کو صرف سکلز چاہیے جو کہ ہم آپ کو اسکائپ پہ بھی دے سکتے ہیں, اور ہمارا جو سیشن ہے اس میں بھی آپ شرکت کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ سیشن جو ہے اس میں اگر فرض کریں کوئی نیو یارک سے شرکت کرنا چاہتا ہے تو ہماری باتوں کو وہ سن سکتا ہے اور اپنی بات کو اس سکرین پہ سنا سکتا ہے, کیونکہ ٹیکنالوجی اب ایڈوانس ہو گئی ہے. تو یہ جو پیرنٹس کے حوالے سے میں آج بات کر رہا تھا ہیزیٹیٹ کرتے کرتے, اور وہ بات یہ تھی کہ یہ سوچنا کہ ہمیں افیکٹ نہیں کیا نشے کی بیماری نے, ہمارے بچے کی بیماری نے ہمیں ایڈورسلی افیکٹ نہیں کیا, یہ سوچنا غلط ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ تھوڑا یا زیادہ افیکٹ ہم نہ ہوئے ہوں, اور افیکٹ ہونے سے میری مراد ہے کریکٹر ڈیفیکٹس کو ایکومولیٹ کرنا, یعنی اپنے بچے کی نشے کی بیماری کے ساتھ گزارا مزارہ کرتے ہوئے ہمارے اندر جو کریکٹر ڈیفیکٹس پیدا ہو جاتے ہیں, جو منافقت اور جھوٹ اور ریاکاری جو پیدا ہوتی ہے, یہ بچے کے نشہ چھوڑنے سے صحت یاب نہیں ہوتی, اور یہ بچے کے اوپر اس کا برا اثر پڑتا ہے, فیملی ممبر کے اوپر برا اثر اس کا پڑتا ہے. آپ یوں سمجھیں کہ ایک مکان کو آگ لگ گئی اور اس کے ساتھ والے مکانوں کو بھی خطرہ ہو گیا, اور پھر ساتھ والے مکانوں کو بھی آگ لگ گئی, پھر اس کے ساتھ والے مکانوں کو بھی آگ لگ گئی. تو مجھے بتائیے کہ آپ آگ بجھانا کہاں سے شروع کریں گے؟ اس مکان سے جس کو سب سے پہلے آگ لگی تھی, یا اس مکان سے جہاں تک آگ پہنچ گئی, جہاں تک آگ پہنچی ہے؟ کیونکہ اگر آپ اس مکان کی آگ بجھائیں گے جس کو اوریجنلی لگی تھی, تو وہ باقی چاروں طرف کی جو آگ لگی ہوئی ہے وہ واپس سینٹر والے کو پھر آگ لگے گی. لہٰذا آگ بجھانے کے لیے کناروں سے اندر کنورج کرنا پڑتا ہے.